مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا، آپ کا، سب کا، ساری کائنات کا تنے تنہا خالق، مالک، مربی، مدبر اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں دنیا میں تھیں اور ان کے درمیان جو انبیاء اور رسول بھیجے گئے، تو قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس سے اللہ رب العالمین کی گرفت اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ بعض قوموں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے اس آیت کریمہ میں
جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ قومیں جو دنیا میں تھیں جو عذاب کا شکار ہوئی، جن کے اوپر قدرت کی مار پڑی اور جو عام عذاب میں مبتلا کیے گئے، اللہ تعالی نے ان کو ان کی بدعمالیاں، ان کی سرکشی اور ان کی گستاخی کی بنیاد پر پکڑا تھا، اور اللہ کی وہ پکڑ، اللہ کی وہ گرفت، اللہ کی طرف سے وہ عذاب بہت بھیانک عذاب تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، دنیا کے اندر بعض قومیں ایسی تھیں جو اپنے نبیوں کا انکار کیے، جو اپنے پیغمبروں کی اہانت کیے، جو رسولوں کی توہین کیے، رسولوں کا کہنا نہیں مانے، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے۔ آسمان سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حصا کہتے ہیں کنکری کو، باریک پتھر، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جو مٹی ہوتی ہے اس کو بھون دیا جائے گولا بنا کے، جو مضبوط ہو جاتی ہے اس کو بھی حصا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے، ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا، اور مفسرین نے لکھا یہ قوم لوط تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، تم لوگ میری بات کو مانو، اور تمہارے اندر جو ایک مخصوص برائی پائی جاتی ہے کہ تم لوگ اپنی خواہشات کو مردوں سے پوری کرتے ہو، عورتوں سے نہیں، یہ غلط کام ہے۔ تو قوم کے لوگ نہیں مانے، قوم کے لوگ ان کی بات نہیں مانے، اور بات ہی نہ ماننے تک نہیں رکے، بلکہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بے عزت کیا، ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالی نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب بھیجا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض قومیں ایسی تھی جن کو ہم نے غرق کر دیا، بعض قومیں ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے چیخ و پکار والا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا، بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خسفنا بہ الارض، زمین کے اندر ہم نے ان کو دھسا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ بنی اسرائیل کو لے لیجئے، اللہ نے ڈبو دیا۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو لے لیجئے، جب قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام سے بغاوت کی، ان کی بات نہیں مانی اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنے بارش برسائے کہ وہ طوفان نوح آیا اور اس میں سب برباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سارے کام جو ہوئے، یہ اتنے قسم کی عذاب جو ان کے اوپر آئی، چاہے کوئی غرق کر دیا گیا، چاہے کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، چاہے کوئی زمین میں دھسا دیا گیا، چاہے آپ قوم عاد اور قوم ثمود کو لے لیجئے، چیخو پکار والی عذاب آئی، کلیجے پھٹ گئے، لوگ برباد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنے سارے کام ہوئے، یہ سارے کام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ظالم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں تھا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، یہ ان کے اعمال اس لائق تھے، یہ ان کے کارنامے، ان کے کرتوت اسی کے مستحق تھے کہ ان کے اوپر طرح طرح کا عذاب بھیجا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بے شمار مقامات پر اس مسئلے کو واضح کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور سلف صالحین نے اپنے اقوال کے اندر اس کو واضح کیا ہے کہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے اس کو نعمت ملتی ہے یا اس کے بدعمالی کی وجہ سے اس کے اوپر سزائیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشہور آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے انسانوں، جو مصیبتیں تم کو آتی ہیں، جو پریشانیاں تم کو آتی ہیں، جو تکالیف تم کو آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے برے کاموں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے اپنے بندوں کو، وہ بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اعمال جو برے اعمال ہیں حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں اور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور گرفت میں کیوں لیتا ہے، پکڑ میں کیوں لیتا ہے؟ بات دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین کے اندر فساد ہی فساد ہو گیا، بحر و بر کے اندر فساد ہی فساد ہو گیا، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسا اس لیے کیا کہ اے انسانوں، تم کو تمہارے بعض اعمال کا مزہ دنیا میں چکھا دے، بعض برے کاموں کا مزہ تم کو دنیا میں چکھا دے۔ ہو سکتا ہے لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دے، انسان غلطی کرنا چھوڑ دے، انسان بدعمالی کرنا چھوڑ دے، ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم کو یہ سمجھنا ہے انسان دنیا کے اندر سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے اعمال سے اپنے آپ کو ثابت کرے، اپنے کاموں سے دنیا کے لوگوں کو یہ بتائے کہ میں حق کے راستے پر ہوں یا غلط راستے پر ہوں، میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں۔ یہ انسان اپنے اعمال سے بتا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم تو سیرت طیبہ کو بیان کرنا چاہتے تھے آج کے خطبہ جمعہ میں، لیکن مصلحت کے پیش نظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے، چاہے وہ مکی زندگی ہو، چاہے وہ مدنی زندگی ہو، 23 سالہ جو نبوت اور رسالت کی مدت اور جو زندگی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں دنیا کے اندر، وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا کے اندر جو بدامنی ہے، دنیا کے اندر جو بے چینی ہے، دنیا کے اندر جو لوٹ گھسوٹ کا معاملہ ہے، چوری ڈکیتی کا معاملہ ہے، بدکاری زناکاری ہے، لوگ رشوت لے رہے ہیں، لوگ جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر یہ رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی کی تعلیم دی اور اسی کی تربیت دی، اور لوگ بالکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر من وعن لبیک کہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مدینہ کے اندر جب تک شراب حرام نہیں ہوا تھا، مدینہ کے اندر لوگ شراب پیتے تھے، کثرت سے شراب پیتے تھے، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے اوپر جب آیت کریمہ نازل کی انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ اے لوگوں، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستھان کے تانے، یہ تمام چیزیں، یہ بدشگونی کے فعل، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ آپ کو پتا ہے کہ مکہ کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کے مشکیزے اس قدر ٹوٹے کہ نالیوں میں شراب بہنے لگا۔ سب بنا کے تیار کر کے رکھے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا، تمام کے تمام لوگ اٹھا کے اپنے مٹکوں کو پھینک دیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج اس نبی کی تعلیم کو اور اس نبی کے اخلاق اور اس کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ شروع میں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی اس روایت میں کیا فرمایا کہ جب انسان کے اعمال برے ہو جاتے ہیں، جب انسان اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور اپنے پیغمبر سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے اور اپنے راستے کو بدل دیتا ہے اور غلط راستے پہ چل دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آتا ہے اور ان کی وراثتیں چھن جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خلاف لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو ان کے اوپر زیادتی کرتے ہیں۔ ان سارے ماحول اور ان سارے حالات سے نپٹنے کے لیے صرف اور صرف ہم آپ کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ فتح مکہ کی تاریخ کو اگر لوگ پڑھ لیں اور اس کے تفسیر اور اس کہانی کو اگر لوگ پڑھ لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا اور سب سے بڑا منصف، سب سے بڑا معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا مالک اگر دنیا میں کوئی تھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، آپ نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا۔ اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مکہ فتح ہوا، غزوہ فتح مکہ ہوا اور مکہ جب فتح ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگوائی میں مکہ کے اندر آئے۔ بڑا مجمع لگا ہوا تھا، بڑی محفل لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوری طرح سے مکہ کے اوپر قابض ہو گئے تھے، پوری طرح سے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس واقعے کو اگر لوگ پڑھ لیں یا اس کو دیکھ لیں تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مالک، سب سے بڑا معاف کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان صحابہ کرام نے مکہ کو فتح کر لیا ہے اور اب ان لوگوں سے بچ پانا بڑا مشکل ہے ان سے بچ پانا، ڈر کے مارے مکہ چھوڑ کے وہ چلے گیا، مکہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ اکرمہ وہی تھے جو غزوہ بدر میں ان کے باپ ابو جہل یہ اللہ کے باغیوں کی طرف سے یہ کمانڈری کر رہے تھے غزوہ بدر میں، اور صحابہ کرام کی کمانڈری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ جب غزوہ احد ہونا تھا، غزوہ احد 3 ہجری میں جب ہونا تھا تو ان لوگوں نے، اکرمہ وغیرہ نے بہت سارے ہتھیار، بہت سارے پیسے، بہت سارے گلے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو دوڑ کر ڈونیشن لوگوں سے لے رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ایک فوجی مہم کو تیار کرنے کے لیے اگوائی کر رہے تھے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں، ہم بچ نہیں پائیں گے، یہ بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگ یہاں سے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا کہ جائیے ان لوگوں کو بلا لائیے، سب کو بلا لائیے، اور آج بدلے کا دن نہیں، آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسلام
میں نے وہ حدیث کبھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھا تھا، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ابدا، یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ ان کا اخلاق، یہ ان کا کردار ہے کہ اپنے لیے کبھی زندگی میں کسی سے آپ نے بدلہ نہیں لیا، کبھی بدلہ نہیں لیا، اور بلوایا، سب کو بلوایا۔ سب کو بلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تمہارے اوپر وہ تاریخی جملہ، وہ مکہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر آپ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، یہ میرا اسلام ہے، یہ میرا اخلاق ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم لوگوں کے اوپر سختی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سختی کسی کے اوپر نہیں ہے، سب کے سب لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، جائیے سب کے سب لوگ آزاد ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارے پیغمبر کا اخلاق ہے، یہ ہمارے رسول کے کردار ہیں۔ آپ کو ثمامہ بن اسال کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، بات دوسری طرف میں لے جا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جب یہ یمامہ کے گورنر تھے، ثمامہ بن اسال، اور بعد میں اکرمہ اسلام قبول کیے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ بعد میں اکرمہ اسی فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے، صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، لیکن یہ اسلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، یہ سب کو معاف کر دیے، اتنا متاثر ہوئے، کلمہ پڑھے، اسلام قبول کیے۔ ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا گیا۔ یمامہ کے گورنر تھے، ایک فوجی مہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس فوجی مہم میں جھڑپ ہوئی، کچھ تو میں تکرار ہوئی، لڑائی کچھ ہلکی پھلکی ہوئی، اور ثمامہ کو گرفتار کر کے لا کے مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا۔ اور ثمامہ ایک با اثر آدمی تھے، حیثیت دار آدمی تھے، وہ ایک گورنر تھے، یمامہ کے گورنر تھے، لا کے ان کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دیا صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ ایک بڑے شکار کو، ایک بڑے آدمی کو ہم لوگوں نے گرفت میں لے لیا ہے۔ کھمبے میں باندھ دیا گیا مسجد نبوی کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جو حکم صادر کریں گے اور ان کو سزا دی جائے گی۔ وہ منتظر تھے صحابہ کرام کہ ان کو سزا دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ثمامہ کو اس کھمبے میں بندھا ہوا دیکھا، ان کے قریب گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا حال چال پوچھا، اور دو باتیں حدیث کے اندر آتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ رات کیسے گزری، کھانا ملا، پانی ملا، ساری چیزیں ملی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے پوچھا، اے ثمامہ، تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تم ہماری گرفت میں ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ثمامہ بن اسال نے کہا، دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ گورنر جو اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس نے کہا کہ آپ ایک اچھے انسان کے بیٹے ہیں، آپ ایک اچھے انسان کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بڑے کریم آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، اور آپ سے بھی امید ہے کہ ہمارے ساتھ اچھائی کرو گے۔ یہ بات پہلا جملہ انہوں نے کہا، اور دوسری بات انہوں نے کہا، ان تقتل ذا دم، بڑا گورنر آدمی تھا، دھمکی بھی دیا کہ اگر میں تو آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے گھرانے والے جس طرح سے تھے، بہت اچھے تھے، اور آپ کا نام جو میں سنا ہوں، امید تو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا جائے گا، لیکن اگر مجھ کو قتل کر دیا گیا، مجھ کو مارا گیا، تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ میرے خون کا بدلہ میری قوم ایک ایک قطرے کا بدلہ تم لوگوں سے لے گی۔ یہ بھی اس نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر آپ نے سارے حالات پوچھے، کھانا پانی، اور پھر یہ سوال کیا، پھر وہی جواب ملا۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ نے حال چال پوچھنے کے بعد پھر پوچھا کہ ثمامہ کیا امید ہے؟
کیا امید رکھتے ہو؟ انہوں نے یہی بات کہا، پہلی امید تو یہ ہے کہ آپ ہم کو معاف کرو گے، اور دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ اگر مجھ کو قتل کیا گیا تو میرے بدلے میں میری قوم آپ لوگوں سے لڑائی کرے گی اور قتل کرے گی، میرے خون کا بدلہ لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ ان کو کھول دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اتنے مشکل سے ان کو پکڑا اور یہاں لایا گیا، ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ کچھ دور واپس گئے، ان کے دل کے اندر ایک سوال اٹھنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں ایک سوال اٹھنے لگا۔ واپس آئے، واپس پلٹ کر ثمامہ بن اسال مدینہ آئے، مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام نے درج سے جو اندر سوراخ تھی، سوراخ سے دیکھا کہ ثمامہ پھر آ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، آپ نے فرمایا آنے دیجئے، اگر اچھی نیت سے آئے تو اچھی بات ہے، اور اگر ان کی نیت میں خرابی ہے تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اندر آئے، فوراً انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے جائیے، غسل کیجئے، صاف ستھرے ہوئیے، نہائیے۔ اور وہ گئے، غسل کر کے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور پورا جب یمامہ واپس گئے تو پورے یمامہ کے لوگوں کو بتایا کہ میں ایسے شخصیت سے مل کے آ رہا ہوں جس کے اخلاق دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق میں سے ایک ہے، اس سے بہترین دنیا میں کوئی اخلاق والا نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اور پوری ایک پوری ٹیم اسلام قبول کر لی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ہمارے پیغمبر کا اخلاق تھا، یہ ہمارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور اگر آپ یہ چیز کو دیکھیے، کون نہیں جانتا ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں، ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، جنہوں نے غزوہ احد میں ایک فارسی آدمی کو، ایک فارسی نیزہ چلانے والے آدمی کو، ایک غلام کو کافی لمبی رقم دے کر، ماہر تھا نیزہ چلانے میں، اور اس کو اکسایا تھا، بڑی لمبی قیمت دی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طریقے سے اس غزوے میں تم ان کا کام تمام کر دینا۔ اس کو بلایا تھا اسپیشل طور پہ، اور اس نے کیا، ان کو شہید بھی کیا، اور اعضاء کا مسئلہ بھی کیا گیا۔ ساری چیزیں تاریخ کے اندر ذکر ہیں، کلیجے تک نکالے گئے، آنکھ کاٹ نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، سارے مسئلہ اسی کو بولتے ہیں، کیا گیا۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں میرے پاس جو نہیں آنا چاہتا ہے، جو گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، یا جس کو شرمندگی ہوتی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن ہے، یعنی وہ سیکورٹی میں ہے۔ اور ہند بنت عتبہ کے لیے آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ یہ وہ بیعت کرنے آئی تھی، اسلام قبول کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا اسلام مبارک ہو، اس کا استقبال ہے، تم اسلام کے اندر آئیے، لیکن اپنی شکل ذرا مجھ سے دور رکھیے گا۔ مجھے پرانی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو معاف کیا، عفو درگزر۔ آپ کا اخلاق، آپ کے کردار، ایک یہودی لڑکے کے بارے میں آتا ہے۔ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، 2-3 دنوں تک وہ خدمت کے لیے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے، اس کے طبیعت، وہاں پہنچے تو اس کی طبیعت خراب تھی۔ باپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا پیغمبر، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کی عیادت کے لیے، اس کے حال چال معلوم کرنے کے لیے آئے۔ وہ اس کے باپ اتنا متاثر ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کے اخلاق کو اور ان کے کردار کو، ان کی تعلیمات کو لوگوں کو بتائیے، لوگوں کو سمجھائیے، اور آپ کے نبی کا کیا اخلاق تھا دنیا کے اندر۔ اور جو لوگ معترضین لوگ جو اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ اس کا جواب بہتر انداز میں دیجیے، اچھے انداز میں آپ اپنے نبی کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو بتائیے کہ آپ ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کے اخلاق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ ان کی مدنی زندگی کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی مکی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔
آپ اس منہج پہ بالکل نہ جائیے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ کو روکا، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، غیروں کو برا بھلا نہ کہو، نہ غیروں کے معبودوں کو برا بھلا کہو، نہ ان کو برا بھلا کہو۔ اگر ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے وہ پلٹ کر اس کے جواب میں آپ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن، مناسب انداز میں ہر چیز کا ڈیفنس ہو، ہر چیز کا ڈیفنس مناسب انداز میں کیجئے۔ میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بس آپ یہ ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قوم کو اس وقت تک ذلیل نہیں کرتا ہے، اس وقت تک رسوا نہیں کرتا ہے جب تک اس کے برے اعمال بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ نوح علیہ السلام کی موجودگی میں قوم نہیں بچ پائی، برباد ہو گئی، نبی موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی موجودگی ہے لیکن نہیں بچ پائی، قوم برباد ہو گئی۔ صالح علیہ السلام موجود تھے، قوم برباد ہو گئی، نہیں بچ پائی۔ موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، بنی اسرائیل برباد کر دیے گئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے ایسا ہوا کہ ان کے اعمال جو تھے وہ بہت برے تھے۔ اعمالکم، اسی لیے بعض سلف نے کہا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں، تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں۔ کما تکونوا یولی علیکم، جیسا کرو گے ویسے لوگوں کو تمہارے اوپر حاکم بنایا جائے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، آج یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال کس اعتبار کے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے رشتے ہیں، کیا ہمارے تعلق ہیں اللہ سے، مساجد سے، علماء سے اور اچھے لوگوں سے، یا ہمارے کس طریقے کے تعلقات ہیں، کیا ہے؟ اس پر آپ خود دیکھیے گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا دیکھ لیجئے، کسی کا کہنا مت مانیے، اپنا خود سوچ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی سرزمین کے اندر بہت سارے لوگوں کو سربلندی دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو بات بتائی کہ اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کے اندر مضبوطی عطا کرے گا، زمین کے اندر انہیں عزت عطا کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، اور ان کے دین کو زمین کے اندر مضبوطی عطا کرے گا۔ ان کے ڈر کو، ان کے خوف کو، ان کے ہراساں ماحول کو اللہ تعالیٰ امن و سکون میں بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اللہ نے آخر میں کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بس میری عبادت کر لو، میری عبادت کر لو بس، اور لوگوں کو چھوڑ دو لوگوں کی عبادت کرنا، غیروں کی عبادت کرنا، صرف اور صرف میری عبادت کر کے تو دیکھو۔ اللہ کا یہ وعدہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہم وعدہ خلافی کریں گے، آپ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اور یہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت و آبرو کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر محفوظ رکھ، الہ العالمین ان کے اخلاق، ان کے کردار کو صحیح معنوں میں لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، الہ العالمین ملک میں بسنے والے، وطن عزیز میں بسنے والے تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما، اس ملک کو امن و چین کے، امن و سکون کا ایک گہوارہ بنا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون